کبھی سیلاب، کبھی زلزلے کے جھٹکے، کبھی وبائیں، کبھی بیماریاں، یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم فلا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ توبہ نہیں کرتے، یہ معافی نہیں مانگتے؟ انہم یفتنون، ہم انہیں آزماتے ہیں، فی کل عام، ہر سال ہم انہیں آزماتے ہیں، مرۃ کسی سال ایک مرتبہ، او مرتین کسی سال دو مرتبہ، ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہماری حالت بھی وہی ہے نا، سال میں کبھی ایک مرتبہ، کبھی سال میں دو مرتبہ، کبھی تین مرتبہ، کئی قسم کے جو ہے وہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں بنتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم جو لوگ محفوظ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو محفوظ ہیں نا، کہ کیوں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، کہ جب گناہ زیادہ ہو جائیں، جب فحاشی عریانی بڑھ جائے، جب اللہ کی بغاوتیں زیادہ ہو جائیں، انہی علاقوں میں آ رہا ہے نا سیلاب، جن علاقوں میں ہماری پوری قوم گھومنے پھرنے جاتی ہے، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ سیر و سیاحت کرنا اسلام کا حکم ہے، صرف جائز نہیں، حکم ہے اللہ کا۔ سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ زمین میں سیر و سیاحت کریں، گھومنے پھرنے جائیں، اور گھومنے پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جا کر وہاں ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے تھے۔ یہ زمین کی بہاریں، یہ رونقیں، یہ چکا چوند روشنیاں، ان کو دیکھ کر تو صرف لذتوں کا سامان نہیں، ان کو دیکھ کر یہ بھی سوچنا اور دیکھنا ہے کہ کبھی ہم سے پہلے بھی لوگ یہاں بسا کرتے تھے، جن کے پاس قوت، طاقت، اقتدار، اختیار ہم سے زیادہ تھا، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کے سامنے عاجز بن جانا ہے۔ کتنے بڑے پہاڑ جس رب نے پیدا کیے، وہ کتنی طاقت والا ہے۔ خل گھومنے پھرنے کا مقصد تھا اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کو تو بھلا دیا گیا ہے۔ اکثر گھومنے پھرنے والے وہ وہاں پہ فحاشی عریانی کر رہے ہیں، بے پردگیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں انہوں نے باقاعدہ جو وہاں پر عیاشی اور بدماشی کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اسپیشل آفریں دی ہوئی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، زنا ہو رہے ہیں، خوارگی ہو رہی ہے، الا ما رحم ربی، کوئی 100 میں سے 4 5 10 ہوں گے جو سیاحت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ورنہ اکثریت وہاں پر جانے والے بے حیائیاں، فحاشیاں اور اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں کے جو شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان موسم میں ہم باہر نکلنے سے کتراتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے آتے، کہ یہاں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا لباس، عورتیں ناچ رہی ہیں، آدھا لباس پہنا ہوا ہے، فحاشی عریانی ہو رہی ہے، اور زنا، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ایسے کام ہو، جب زنا کو لیگل کر دیا جائے، جب شراب نوشی لیگل کر دی جائے، جب اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں ہوں، پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر روز یہ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں دیکھ کر نا، سمندر کا پانی ہر روز اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ اگر تیری اجازت ہو تو میں آ کر ان سب کو ڈبو دوں جو تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ زمین روزانہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اللہ تیرا حکم ہو تو میں پھٹ جاؤں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں اس زمین پر۔ اور یہ تو تھوڑے سے عذاب آتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں۔ ابھی پھر اسی سیلاب میں، اسی تباہی میں 2 لوگ مارے گئے جو وہاں گئے ہوئے تھے فحاشی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے، نامحرموں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ ان حالات میں مارے گئے تو کہاں جائیں گے؟ پھر یہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا پکڑ، ان میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور کئی لوگ وہاں پر بیچارے وہاں مزدوری کرنے بھی گئے ہوئے تھے، کئیوں کے گھر وہاں ہیں، کئی صحیح اسلامی ماحول میں اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہاں گھومنے پھرنے گئے ہوئے، ان کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر بچ گئے تو یہ آزمائش ہے، اگر اس میں مارے گئے تو وہ شہادت کی موت ہے ان کے لیے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہے۔ کئی لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، نیکوکاروں کے لیے آزمائش ہے، اور جو ہم دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ وہ عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوتیں چھوڑ دیں، اور جو گناہ کیے ہیں ان پر معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔